بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک نہ خرچ کرو اپنی پیاری چیز سے کچھ، اور جو چیز خرچ کرو گے سو اللہ کو معلوم ہے کہ وہ تمہیں عزیز ہے، تمہیں پیاری ہے یا نہیں، تو اللہ سب جانتے ہیں۔ اور کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کو، سب چیزیں حلال تھیں، مگر وہ جو حرام کر لی تھی بنی اسرائیل نے اپنے اوپر خود، تو توریت نازل ہونے سے پہلے تو کہہ لاؤ تم دکھاؤ توریت میں کہاں پر لکھا ہے، اور پڑھو دکھاؤ ہمیں اگر تم سچے ہو۔ اس سے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس نے نیکی کی اور کون سی چیز خرچ کی اللہ کی راہ میں، تو اسی طرح اگر کوئی اپنی محبوب اور عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں نکالتا ہے تو اسی طرح کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ اس طرح حضرت چونکہ کچھ چیزیں یہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کی جو آل تھی وہ لوگ نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا گوشت اور دودھ انہوں نے حرام کیا ہوا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، ان کے اوپر ابراہیم کے زمانے میں یہ سب حلال تھا، لیکن چونکہ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اور کن نساء تھا، تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ اللہ تعالیٰ سے نظر کیا کہ مجھے چونکہ یہ بہت مرغوب ہے، اور اگر مجھے اللہ تعالیٰ شفا دے دیں، صحت دے دیں، تو میں یہ اللہ کی نظر کر دوں گا اور میں یہ کھانا چھوڑ دوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسرائیل کو شفا دے دی، تو انہوں نے اس اونٹ کا گوشت اور دودھ ترک کر دیا کھانا، تو ان کی اولاد نے بھی ترک کر دیا، اور اس طرح انہوں نے خود پر یہ چیزیں حرام کر لیں، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام نہیں کی تھی۔ تو اس لیے توریت میں چونکہ اس کا ذکر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو کوئی جوڑے جھوٹ اللہ پر، تو اس کے بعد تو وہی ہیں بڑے بے انصاف، یعنی تم لوگ جھوٹ بولتے ہو اور تم بے انصاف ہو، تو کہہ دو کہ سچ فرمایا اللہ نے، اور اب تابع ہو جاؤ دین ابراہیم کے۔ تو ابراہیم جو وہ تو ایک ہی کا ہو رہا تھا، ابراہیم حنیف، تو وہ ایک کا ہو رہا تھا، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو تم ان کے پیروکار ہو جاؤ۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو مقرر ہوا لوگوں کے واسطے یہی ہے جو مکہ میں ہے، اور برکت والا گھر ہے اور جہان کے لوگوں کے لیے، اس میں نشانیاں ہیں ظاہر، جیسے مقام ابراہیم، اور جو اس کے اندر آیا اس کو امن ملا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا، اور اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف چلنے کی، اور جو نہ مانے تو پھر اللہ کو پرواہ نہیں اس کی، کہ جہان کے لوگوں میں اللہ ان کی پھر پرواہ نہیں رکھتا۔ یعنی کہ اس کا یہ اشارہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ عراق سے تعلق رکھتے تھے، مگر انہوں نے اس کو ترک کر کے اور شام میں ہجرت کی، اور پھر وہیں پر رہے، اور وہ تو بیت المقدس کی طرف